السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت النحو کے پہلے سبق میں ہم لوگوں نے کلمے کی تعریف کے بارے میں پڑھا تھا اور مقدمے کو پڑھا تھا۔ اس کلاس میں آگے سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس کلاس میں ہم شروع کریں گے فحد الاسمی سے۔ تو اس سے پہلے کا آپ اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ویڈیو نمبر 1 میں ہوگا، اور یہ ہمارا ویڈیو نمبر 2 یعنی دوسرا کلاس چل رہا ہے۔ دوسرے کلاس کی شروعات ہم لوگ کرنے والے ہیں فحد الاسم۔ جیسا کہ عام طریقہ رہے گا، پہلے ہم عبارت پڑھیں گے اعراب کے ساتھ، پھر ترجمہ کریں گے لفظی، اور اس کے بعد پھر تشریح کریں گے۔ فحد الاسمی، اسم کی حد۔ اچھا چلیے شروع کرتے ہیں۔ انہو کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة، اعنی الماضی والحال والاستقبال کرجل وعلم۔ اسم کی حد وہ یہ ہے کہ ایسا کلمہ ہوتا ہے تدل علی معنن، جو دلالت کرتا ہے ایک ایسے معنی پر، فی نفسہا جو اپنے آپ میں ہوتا ہے، غیر مقترن بغیر ملے ہوئے، باحد الازمنۃ الثلاثۃ 3 زمانوں میں سے کسی زمانے سے۔ اعنی میرا مطلب یہ ہے، الماضیہ یعنی کہ ماضی، الحال یعنی کہ حال، والاستقبال یعنی کہ استقبال۔ مثال کے طور پہ جیسے رجل اور علم۔ تو یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسم کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو اسم کی تعریف کو بیان کرتے وقت انہوں نے حد الاسم کا لفظ استعمال کیا کہ اسم کی تعریف کہاں تک، یعنی کن کن باتوں کا ہم خیال رکھیں تو ایک اسم کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو 3 باتیں یہاں پر سمجھائی گئی۔ پہلا، اسم ایک کلمہ ہوتا ہے۔ دوسرا، اس کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے۔ اور تیسرا، وہ کسی زمانوں سے جڑا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ تو اسم کی یہ 3 حد بندی کی گئی۔ پہلا کہ اسم ایک کلمہ ہوتا ہے، دوسرا اس کلمے کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے، اور تیسرا وہ کلمہ کسی زمانے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ کلمہ ہوتا کیا ہے۔ کلمہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کلمہ۔ جیسے ہم ابھی آپ کے سامنے کچھ بول رہے ہیں تو یہ کلمہ ہو گیا۔ اگر یہی ہم 5-10 کلموں کو ایک ساتھ جوڑ کر کے بولیں گے تو کلام ہو گیا۔ جیسے دیکھیے، میں نے کہا کتاب اور میں چپ ہو گیا، تو میں نے کتاب جو کہا یہ ایک کلمہ ہو گیا۔ اور اگر میں کہوں کتاب اچھی ہے تو یہاں کیا ہوا؟ کتاب اچھی ہے۔ 3 کلمہ میں نے استعمال کیا تو یہ ہو گیا کلام۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کلمہ کہا جاتا ہے جو کچھ بھی انسان کے زبان سے نکلتا ہے وہ ایک کلمہ ہے۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی کبھی انسان ایسی باتیں بھی کرتا ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم نحو کے اندر استعمال نہیں کرتے، وہ مہمل ہوتا ہے، یعنی بیکار سی بات ہوتی ہے، اس کو ہم اپنے کنسیڈر میں یا اس کو ہم جو ہے سوچ میں نہیں لاتے ہیں، بلکہ ہم اس کلمے کی بات کرتے ہیں جو موضوع ہوتا ہے، یعنی جو کلمہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو بہت آسان انداز میں یاد رکھیے کہ اسم ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے جس کا اپنا ایک معنی خود ہوتا ہے۔ اپنا معنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے ہم کو کسی دوسرے اسم فعل سے یا دوسرے کسی لفظ سے جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ میں مثال کے طور پہ پھر سمجھاؤں گا، ابھی صرف آپ تعریف کو سمجھیے۔ پہلی بات کیا ہوئی؟ کلمہ میں نے بتا دیا کلمہ کیا ہوتا ہے۔ اسم کی خاصیت کیا ہے؟ اسم کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنا معنی خود بتاتا ہے، اس کو کسی کے ساتھ جڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری حد بندی کیا کی گئی تھی کہ اس کے اندر کوئی زمانہ جڑا ہوا نہیں ہوتا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ جب ہم اسم کا ترجمہ کرتے ہیں کسی دوسرے زبان میں تو اس کے ترجمہ سے ہم کو وہ زمانہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس زمانے کی بات چل رہی ہے۔ اب مثال کے طور پر یہاں دیکھیے، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے رجلن، چلیے یہاں پر لکھا ہوا ہے رجلن، تو رجلن یہ جو لفظ ہے یہ ایک عربی لفظ ہے، ایک کلمہ ہے، اور اس کلمے کا اپنا ایک معنی ہے۔ جب میں رجلن کا ترجمہ کر رہا ہوں تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے آدمی، تو رجلن ایک کلمہ ہے، اس کا اپنا ایک معنی ہے۔ اور اب دیکھیے کہ یہ اس کا معنی کیسا ہے، فی نفسی ہا، رجلن کے معنی آدمی جو ہوتے ہیں یہ ہم کو سمجھ میں آ گیا، مجھے رجلن کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، بغیر کسی دوسرے لفظ کے جوڑے ہوئے بھی ہمیں رجلن کے معنی آدمی سمجھ میں آ گیا۔ تو یہی کہا جاتا ہے فی نفسیہا، یعنی اس کا معنی اپنا خود کا ہوتا ہے، اس کے معنوں کو سمجھنے کے لیے دوسری جگہ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات ہے غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثہ، کہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ وہ جڑا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ زمانہ میں نے پہلے بھی سمجھایا ہے، ماضی گزرے ہوا وقت، حال موجودہ وقت، اور استقبال آنے والا۔ جب میں رجلن کا ترجمہ آدمی کر رہا ہوں تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ آدمی گزرے زمانے میں تھا یا موجودہ زمانے میں ہے یا آگے آنے والے زمانے میں بنے گا، یہ سب باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اسم ایسے ہی کلمہ کو کہا جاتا ہے جو اپنا معنی خود بتا دیتا ہے اور اس کے ترجمہ میں کوئی زمانہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ چلیے اب آگے دیکھیے، وَعَلَامَتُهُ، اسم کی علامت، ان یصح الاخبار عنہ وبہ، کہ صحیح ہوتا ہے خبر اس کے ذریعے سے یا اس کے متعلق، عنہ مطلب اس کے متعلق، بھی مطلب اس کے ذریعے سے۔ کیا ہے وہ ہم سمجھیں گے، ابھی صرف لفظی ترجمہ دیکھیے۔ کا زیدن قائمن، کا زیدن قائمن پڑھ لیجئے۔ اچھا، کا کے بعد آپ کو دونوں ہوتا ہے، یا تو آپ حرف جر مان کے زیدن پڑھ لیجئے یا آپ زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ زیدن ہی پڑھیے، زیدن بھی پڑھیں گے تو کوئی دقت نہیں ہوگا۔ کا زیدن قائمن یا کا زیدن قائمن، والاضافۃ کا غلامی زیدن، ودخول لام تعریف یا پھر لام تعریف کا داخل ہونا، کر رجلی جیسے کہ الرجلی، والجر والتنوین یا پھر جر اور تنوین کا آنا جیسے بھی زیدن، یا باحرف جر ہو گیا اور زیدن تنوین ہو گیا، والتثنیۃ تثنیہ ہونا، والجمع والنعت جمع ہونا یا صفت ہونا، والتصغیر والنداء تصغیر ہونا یا ندا ہونا۔ فإن كل هذه من خواص الاسم، تو یہ سارے کے سارے اسم کے خواص میں سے، یعنی اسم کے خاصیات میں سے۔ تو اسم کی کون کون سی علامت بتائی گئی؟ پہلا قید بتایا گیا کہ اسم کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اسم کا استعمال خبر دینے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور اسم کو کے ذریعے سے بھی خبر دے سکتے ہیں اور اسم کی بھی خبر دے سکتے ہیں۔ کیا مطلب ہے یہ سمجھاتا ہوں، ابھی بس آپ ترجمہ یاد رکھیے۔ تو پہلی صورت کیا ہے، اسم کی علامت کیا ہے، اس کے ذریعے سے اور اس کے متعلق دونوں طریقے سے خبر دی جا سکتی ہے۔ دوسری علامت کیا ہے، اضافت، یعنی اسم جو ہوتا ہے وہ مضاف ضرور ہوتا ہے، یعنی جو مضاف ہوگا وہ اسم ہی ہوگا۔ تیسرا ہے دخول لام تعریف، یعنی اس کے اسم جو ہوتا ہے اس کے اوپر الف لام داخل ہوتا ہے۔ چوتھا ہے جر، یعنی حرف جر۔ پانچواں ہے تنوین۔
یعنی جو اسم ہوتا ہے اسی پر حرف جر آ سکتا ہے، فعل یا حرف پر کبھی بھی حرف جر نہیں آتا۔ حرف جر کیا ہے یہ بھی میں سمجھاؤں گا۔ تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں، یہ بھی صرف اسم کے اوپر آ سکتا ہے۔ چھٹی جو علامت ہے اسم کی وہ ہے تثنیہ، یعنی اسم تثنیہ ہوتا ہے۔ ساتویں جو علامت ہے اسم کی وہ ہے جمع، یعنی اسم جمع ہوتا ہے۔ آٹھویں علامت یہ ہے کہ اسم جو ہوتا ہے وہ صفت ہوتا ہے، صفت ہوتا ہے۔ موصوف بھی اسم ہوتا ہے، تو اسم جو ہوتا ہے وہ موصوف بھی ہوتا ہے، صفت بھی ہوتا ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ اس کے بعد 9ویں جو علامت ہے وہ تصغیر کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ 10ویں علامت جو ہے وہ ہے ندا۔ یہ ٹوٹل 10 علامت ہے کس کی؟ اسم کی۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ مِنْ خَوَاصِ الْإِسْمِ، کہ یہ سارے کے سارے 10 جو علامات ہیں یہ اسم کی خاصیت میں سے ہے۔ اس کے بعد آگے ایکسپلین کیا گیا وَمَعْنَ الْإِخْبَارِ عَنْهُ، یہ جو لفظ ہے الْإِخْبَارُ عَنْهُ وَبِهِ، اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے أَن يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ، کہ وہ محکوم علیہ ہو۔ محکوم علیہ کیا ہے وہ بھی سمجھاتا ہوں۔ کیوں؟ لِكَوْنِهِ فَاعِلًا، اس کے فاعل ہونے کی وجہ سے، او مفعولاً، یا اس کے مفعول ہونے کی وجہ سے، او مبتدعاً، یا پھر اس کے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ چلیے پہلے یہاں تک اب ساری بات سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ یصح الاخبار عنہ وبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یصح الاخبار عنہ بہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسم ایک ایسی چیز ہے جس کا استعمال خبر دینے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، اور اسم ایک ایسی چیز ہے جس کی خبر دی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اور یا پھر یہ خود کسی کے بارے میں بیان کر سکتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ تھوڑا اور سمجھیے۔ دیکھیے، جب میں کہتا ہوں زید قائم، زید کھڑا ہے، یہاں زید بھی اسم ہے اور قائم بھی اسم ہے۔ قائم یہ خبر ہے، تو یہ قائم خبر کس کے بارے میں ہے؟ کھڑا ہونے کی بات کس کی جا رہی ہے؟ زید کی۔ تو یہاں کیا ہوا؟ اسم جو ہے وہ خبر دے رہا ہے دوسرے اسم کا، اسی کو کہا جاتا ہے اس کے ذریعے سے خبر دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک؟ تو یہاں قائمٌ جو اسم ہے یہ خبر ہے، یعنی خبر یعنی کہ یہ بیان کر رہا ہے، واضح کر رہا ہے دوسرے لفظ کے بارے میں۔ اور یہ ہے زید، یہ بھی اسم ہے، اور یہاں قائمٌ جو لفظ ہے وہ کس کو بیان کر رہا ہے؟ زید کو۔ تو دونوں اسم ہے، جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ بھی اسم ہے، اور جو لفظ سے خبر دی جا رہی ہے وہ بھی اسم ہے۔ تو مطلب جس کو بیان کیا جا رہا ہے وہ، اور جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے وہ، دونوں اسم ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ الاخبار عنہ وبہ، یعنی اسم ایک ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے سے آپ خبر بھی دے سکتے ہیں، یا یہ ایسا کلمہ ہے جو خود اس کو خبر کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یعنی اس کو بھی کوئی خبر دے کر کے بیان کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ تھوڑا سا اور ریپیٹ کریے اس کو، سمجھیے اسی مثال کو۔ جب ہم کہتے ہیں زید قائم، زید کھڑا ہے، تو یہاں کھڑا ہونا یہ خبر ہے۔ یہ خبر کس کو دیا جا رہا ہے؟ زید کو۔ تو زید بھی اسم ہے، اور کھڑا ہونا قائم یہ بھی اسم ہے۔ ایک اسم دوسرے اسم کی خبر دے رہا ہے، اور دوسرا اسم پہلے اسم سے خبر لے رہا ہے۔ تو یہاں کیا ہوا؟ یہ خبر دے بھی سکتا ہے، خبر لے بھی سکتا ہے، یہ آسان رہے گا۔ یہ خبر دیتا بھی ہے، خبر لیتا بھی ہے۔ ایسے کلمہ صرف اسم کے اندر ہے۔ فعل ایسا نہیں کر سکتا ہے، فعل صرف خبر دے سکتا ہے، خبر لے نہیں سکتا ہے۔ فعل کیا کرتا ہے؟ فاعل کے بارے میں خبر دیتا ہے کہ مدد زید نے کیا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مدد کو زید نے کیا، یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ فعل کے ذریعے سے ہم خبر دے سکتے ہیں، فعل کی خبر لے نہیں سکتے ہیں۔ تو وہ خاصیت صرف اسم کے ساتھ ہے کہ یہاں اسم جو ہے وہ خبر دے لے دونوں کر سکتا ہے۔ اس کا دوسرا ہے اضافت، یعنی مضاف مضاف الیہ۔ مضاف مضاف الیہ میں مضاف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے،
مضاف الیہ کچھ اور بھی جملے ہو سکتے ہیں، مضاف الیہ ایک اسم ہو سکتا ہے یا مضاف الیہ ایک فعل ہو سکتا ہے، لیکن مضاف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے لام تعریف، الف لام بھی صرف اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے، اور جس لفظ پہ الف لام داخل ہوتا ہے اس سے تنوین گر جاتا ہے۔ عربی میں یا تو آپ کسی لفظ پہ الف لام رکھیں گے جیسے الرجل، یا آپ کسی لفظ پہ تنوین رکھیں گے رجلن۔ آپ اس طرح سے الرجلن نہیں لکھ سکتے، ایک ساتھ الف لام اور تنوین نہیں آ سکتا ہے۔ کیوں نہیں آئے گا آگے سمجھیں گے۔ چوتھی بات ہے جر۔ اب یہ جر کیا ہے وہ سمجھیے۔ عربی میں گروپ آف حرف ہیں، یعنی ایک حرف کا ایک پورا مجموعہ ہے جس کو حروف جارہ یہ واحد میں حرف جر کہا جاتا ہے۔ یہ ٹوٹل 17 ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے جو مشہور زیادہ ہیں وہ میں یہاں لکھتا ہوں، دیکھیے، با ہے، تا ہے، کاف ہے، لام ہے، من ہے، فی ہے، ان ہے، علا ہے، الہ ہے، غیرہ ہے۔ یہ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی پوری لسٹ آپ کی کتاب میں آگے آئے گی، ایک ایک کر کے حرف جر کا استعمال ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے سمجھیے ان کو حرف جر کیوں کہا جاتا ہے۔ ان حروف کو حرف جر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ زیر دینے کا کام کرتے ہیں۔ زیر دینا مطلب زیر دینا کیسے، اب سمجھیے۔ مان لیا جائے یہاں پر لکھا ہوا ہے رجلن، رجلن پر ابھی کون سا اعراب ہے، پیش۔ میں نے کیا کیا، رجلن سے پہلے فی حرف جر لگا دیا۔ اب جیسے ہی رجلن سے پہلے فی حرف جر لگے گا، اب رجلن کا اعراب ہو جائے گا زیر۔ تو رجلن پر زیر کس نے دیا ہے، فی حرف جر نے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حرف جر کو حرف جر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زیر دینے کا کام کرتا ہے۔ کس کو زیر دیتا ہے، یہ اسم کو زیر دیتا ہے۔ اچھا، کیا حرف جر فعل پہ آ سکتا ہے، نہیں، فعل کے ساتھ آ سکتا ہے، فعل پہ نہیں آ سکتا۔ اب کیا مطلب ہے ساتھ آنے کا، وہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ کو بس یہ یاد رکھنا ہے حرف جر ٹوٹل 17 ہیں۔ ان کا نام حرف جر اس لیے ہے کہ یہ زیر دینے کا کام کرتے ہیں، یعنی اعراب کو بدل کر کے زیر کر دیتے ہیں۔ کس کے اعراب کو بدل کر کے زیر کرتے ہیں، اسم کے اعراب کو بدل کر کے زیر کر دیتے ہیں۔ چلیے، اس کے بعد ہمارا ہے تنوین۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور سمجھ لیجئے، کافی کوشچن آتا ہے اس کا۔ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے بیتن، بیتن کے شروع میں بھی با ہے اور حرف جر بھی با ہے۔ تو بہت لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ حرف جر والا کون سا با ہے اور اوریجنل کون سا با ہے۔ تو بڑا آسان ہے، دیکھیے، حرف جر کا کام کیا ہے، زیر دینا۔ با لگنے کے باوجود بھی آخری لفظ پہ پیش ہے، اس کا مطلب یہ با حرف جر نہیں ہے۔ اگر یہ حرف جر ہوتا تو یہاں زیر ہوتا، کیونکہ بغیر زیر دیے حرف جر نہیں رہ سکتا ہے۔ آگے چلیے، اس کے بعد ہے تنوین۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش، یہ تنوین بھی اسم کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہے تثنیہ اور جمع۔ جس لفظ جو تثنیہ ہوتا ہے وہ اسم ہی ہوتا ہے، جو جمع ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ اب کہیے گا بھائی تو فعل بھی تو تثنیہ جمع ہوتا ہے، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، نصارہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے، فعل کبھی بھی تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا ہے، نہ ہی مذکر اور مؤنث ہوتا ہے۔ کام کا نہ تو کوئی جنس ہے نہ کوئی تعداد ہے۔ کام کرنے والا جو فاعل اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ اصل میں تثنیہ اور جمع مذکر اور مؤنث ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نصارا، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو وہاں جو تثنیہ مذکر غائب ہے وہ کون ہے، فعل ہے یا فاعل ہے، فاعل ہے۔ تو فاعل جو ہوتا ہے وہ تثنیہ اور جمع ہوتا ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے۔ تو فعل کبھی بھی اسم جو فعل جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی تثنیہ یا جمع نہیں ہو سکتا ہے، صرف فاعل جو ہوتا ہے وہ تثنیہ اور جمع ہوتا ہے، اور فاعل اسم ہوتا ہے۔ اسی لیے اسم کی خاصیت میں سے ہے کہ جب بھی آپ کوئی تثنیہ یا جمع لفظ دیکھیں تو سمجھ جائیے کہ وہ اسم ہوگا، فعل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے تصغیر۔ تصغیر پورا ایک چیپٹر ہی ہے،
تو اسی لیے جب تصغیر کا چیپٹر آئے گا ہم وہاں سمجھ لیں گے تصغیر کیا ہوتا ہے۔ اچھا، نعت یہاں سمجھ میں آ گیا۔ عام طور پر صفت جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے، بسا اوقات صفت جو ہوتا ہے وہ پورا جملہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جیسے مضاف ہمیشہ اسم ہوتا ہے، موصوف بھی اسم ہوتا ہے، صفت بھی اسم ہوتا ہے، لیکن موصوف صفت کے کمپیریزن میں اسم زیادہ تر موصوف ہی ہوتا ہے، صفت بھی ہوتا ہے، لیکن جب جملہ وغیرہ پڑھیے گا تو اس میں آئے گا آگے کہ کبھی کبھی پورا جملہ صفت بن جاتا ہے۔ چلیے، اس کے بعد ہے ندا۔ ندا کہتے ہیں پکارنے کو، یعنی جس پر یا لگا رہے گا یا حرف ندا تو وہ لفظ منادا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مان لیا جائے کہ یہاں پر کچھ بچے کھیل رہے ہیں، آپ نے اس میں سے اس کو بلایا، تو اس کو جو آپ نے بلایا ہے تو عربی میں ہم جس کو پکارتے ہیں اس پہ یا لگا دیتے ہیں، جیسے یا ولدو، اے لڑکے، تو یا حرف جر جو ہوتا ہے وہ بھی اسم کے اوپر ہی لگتا ہے، سوری حرف جر کہہ رہا ہوں، یا حرف ندا جو ہوتا ہے وہ بھی اسم کے اوپر ہی لگتا ہے۔ چلیے، اس کے بعد یہاں جو لکھا ہوا تھا ان یکون محکوما علیہ لکونہ فاعل مفعول مبتدا وغیرہ، وہ وہی تشریح ہے جو میں نے ابھی کیا کہ یہاں جو ہے اخبار بھی اور عنہ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کے ذریعے سے خبر دیا بھی جا سکتا ہے اور جس کے بارے میں بھی خبر دیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم جب یہ اسم فاعل بنتا ہے تو یہ کام کرنے والا ہوتا ہے، لیکن جب یہ اسم مفعول بنتا ہے تو یہ وہ اسم ہوتا ہے جس پر کام کیا جاتا ہے، یعنی حکم لگا دیا جاتا ہے تو وہ محکومن بن گیا۔ جیسے آپ فاعل بناتے ہیں، مان لیے آپ کہتے ہیں نصر زیدن، تو زیدن پر آپ نے مدد کرنے کا حکم لگا دیا تو وہ محکوم بن گیا، اس کے اوپر حکم لگایا گیا مدد کرنے کا۔ جب آپ کہتے ہیں نصر زیدن امرن، زید نے امر کی مدد کی، تو امر جو ہے یہ مفعول بن گیا، تو امر پر بھی تو حکم لگ گیا نا کہ اس کے اوپر مدد کیا گیا ہے، اور مبتدا پر بھی حکم لگ گیا، اس لیے کہ مبتدا کو جو ہے واضح کرتا ہے خبر۔ جیسے قام زیدن، تو زیدن قائمن، تو قائمن جو ہے اس نے حکم لگایا زید کے اوپر کہ زید جو ہے یہ کھڑا ہونے والا شخص ہے۔ چلیے آگے ہے وَيُسَمَّى اسمن، اس کا نام اسم رکھا جاتا ہے، یعنی وہ کلمہ جو ایک معنی پر دلالت کرتا ہے اپنے آپ، اس کے اندر تینوں زمانے میں سے کوئی زمانہ نہیں ہوتا ہے، ایسے کلمے کا نام ہم اسم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں اسم رکھتے ہیں؟ لِسُمُّوهُ عَلَى قِسْمَيْهِ، اس کے غالب ہونے کی وجہ سے، اس کا بلند ہونے کی وجہ سے، عَلَى قِسْمَيْهِ، اس کے دونوں قسموں پر۔ اب مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ کلمے کی جو 3 قسمیں ہوئی، اسم فعل حرف، اس میں سے اسم جو اس کلمے کا نام پڑ گیا وہ وجہ اس لیے پڑا کہ اسم کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا۔ تو بلند کیسے ہے؟ تو اسم جو ہے وہ فعل اور حرف کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اور بلند ہے، اسی لیے ایسے کلمہ کو ہم اسم کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ طاقت کے اعتبار سے، بلندی کے اعتبار سے اسم فعل حرف ان تینوں کو دیکھیے گا تو سب سے مضبوط جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، اس کے بعد فعل ہوتا ہے، اس کے بعد حرف ہوتا ہے۔ اور اسم کے اصل جو معنی بیان کیے جاتے ہیں، رائے الگ الگ بھی ہیں، وہ بلندی کے معنی میں بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس کلمے کا نام جو اپنے معنی خود بتانے پر سکچھم ہو، اپنے معنی خود بتانے کا جو ہے وہ قدرت رکھتا ہو، تو ایسے کلمہ کو ہم نے اسم قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسم اور فعل اور حرف کے مقابلے میں زیادہ بلند ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ بلند کیسے ہے؟ تو بلند اس لیے ہے کہ آپ صرف اسم کے ذریعے سے جملہ بنا سکتے ہیں۔ جیسے اوپر آپ نے لکھا نا زیدن قائمن، یہاں زید بھی اسم ہے، قائمن بھی اسم ہے، اور یہ ایک مکمل جملہ ہے، پوری بات سمجھ میں آ گئی ہم کو۔ لیکن آپ صرف اکیلے فعل سے اور اکیلے حرف سے جملہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ جیسے آپ کہیے گا کہ اچھا نصرہ تو لکھ دیتے ہیں تو جملہ ہو جاتا ہے، تو بھائی نصرہ جو لکھتے ہیں آپ، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل فعل ہوتا ہے نا، نصرہ جو فعل ہوتا ہے اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، تو وہ دکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے، حقیقت میں وہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، وہاں ایک اسم ہوتا ہے ایک فعل ہوتا ہے۔
تو فعل جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اکیلے استعمال نہیں ہو پاتا ہے، اس کو فاعل کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا نائب فاعل کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور حرف کو تو حقیقت میں اسم اور فعل کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اسم ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ اسم مل کر کے مکمل جملہ بن سکتا ہے، اسی لیے یہ زیادہ بلند ہے، اور اسی بلندی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اسم نام دے دیا گیا۔ ایک دوسری رائے ہے کہ لا لکونہ وصمن علی المانع، ایک دوسری رائے یہ ہے کہ اب لفظی ترجمہ سمجھیں، نہ کہ اس کا ہونا وصم یعنی علامت معنی کے اوپر، یہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ مطلب اس کا کیا ہے وہ سمجھیے، دو الگ الگ رائے نکل کر کے آئی کہ اسم جو ہے یہ حقیقت میں کس معنی میں ہے۔ ایک رائے یہ نکل کے آئی کہ یہ بلندی کے معنی میں ہے، دوسری رائے یہ نکل کے آئی کہ یہ علامت کے معنی میں ہے۔ ترجیح مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بلندی والے لفظ کو دیا ہے، علامت والے لفظ کو ترجیح نہیں دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلندی والی بات سمجھ میں آ رہی ہے، معنی والی یا کہ یہ علامت ہے اپنے معنی پر، یہ بات اتنی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اس کا نام اسم ہم نے اس لیے نہیں رکھ دیا کہ یہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے یا اپنے معنی پر جو ہے ایک نشانی کے طور پر استعمال ہوتا ہے اپنے معنی کے لیے، نہیں، بلکہ اس کا نام اسم ہم نے اس لیے رکھا کہ یہ اسم فعل اور حرف کے مقابلے میں بلند ہے۔ اب کہیے گا کہ معنی پر علامت جو ہے یہ ایک علامت بنتا ہے، نشانی بنتا ہے اپنے معنی کا، یا اس کو اور آسان انداز میں کہوں تو یہ ہو جائے گا کہ یہ اپنے معنی کے ظاہر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کا نام ہم نے کیوں نہیں رکھا وصمن؟ تو وہ اس لیے کہ کسی حد تک فعل بھی اپنے معنی کو ظاہر کرتا ہے، حرف بھی اپنے معنی کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ کوئی خاص صفت صرف اسم کے ساتھ نہیں ہے، اسی لیے یہ ترجمہ یا یہ جو نام رکھنے کا وجہ تسمیہ ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط اور کارگر نہیں ہے۔ پھر سے آخری میں ایک بحث سمجھ لیجئے، آخری میں یہ بحث بتایا جا رہا ہے کہ اس کلمے کا نام اسم کیوں پڑا، تو دو رائے نکل کے آئی کہ اس کا نام اسم اس لیے پڑا کہ یہ علامت بنتا ہے اپنے معنی کے اوپر، یعنی اس کا جو ایک معنی ہوتا ہے اس معنی کو یہ بیان کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، اسی لیے اس کا نام اسم پڑا گیا، کیونکہ اسم کے معنی جو ہوتے ہیں وہ ظاہر کرنے یا علامت کے ہوتے ہیں، نشانی کے ہوتے ہیں، چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسم جو ہے یہ وصمن سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، اسم جو ہوتا ہے یہ بلندی کے معنی میں ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ یہ اسم اور فعل اور حرف کے مقابلے میں زیادہ بلند ہوتا ہے۔ اب اس کا پھر وجہ اشتقاق ہے، حرف اصلی کیا تھا، تعلیل کیا ہوئی، وہ بھی ایک پوری لمبی بحث ہے، لیکن اس میں جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل انداز میں یاد رکھیے، دو الگ الگ معنی بیان کیے گئے تھے، اس میں سے ایک معنی کو زیادہ ترجیح دی گئی اور اسی کو لے کر کے آگے بڑھ گیا۔ اس کی پوری حقیقت پڑھنا چاہتے ہیں آپ کے حاشیے میں لکھی ہے، وہاں سے آپ پڑھ لیں گے۔ اب آئیے فعل کے اوپر، وحد الفعل، فعل کی حد بندی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے، کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہا، کہ فعل ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اپنے ذاتی معنی پر، اپنے خود کے معنی پر یا اپنے آپ معنی پر، جیسے اسم کرتا ہے۔ دلالتاً مقترنتاً، ایک ایسی دلالت جو جڑی ہوئی ہوتی ہے بزمانی ذالک المعنی، اس ایک زمانے کے ساتھ اس معنی کے، کا ضرب یضرب اضرب۔ فعل کے بارے میں تین باتیں کہی گئیں۔ پہلا، فعل بھی ایک کلمہ ہے، دوسرا یہ کلمہ بھی اپنا معنی خود دیتا ہے، تو یہ تو اسم جیسا ہو گیا، لیکن نہیں، تیسرے حد بندی میں اسم اور فعل کے اندر فرق بتا دیا گیا، وہ یہ کہ فعل جو ہوتا ہے وہ ایک نہ ایک زمانے کے ساتھ بھی جڑا ہوتا ہے، یعنی فعل کا جو معنی ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اسم کے ساتھ یہ چیز نہیں ہے۔ تو اسم اور فعل میں سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ اسم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا ہے، فعل کے اندر زمانہ ہونا ضروری ہوتا ہے، بغیر زمانے کے فعل ممکن نہیں ہے۔ جیسے ضرب میں ماضی کا زمانہ ہے، یضرب میں مستقبل کا زمانہ ہے، اور اضرب کے اندر حال کا جو ہے وہ زمانہ پایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد علامت دیکھیے، وہ علامتہ، اس کی علامت یہ ہے ان یصح الاخبار بہ لا عنہ، کہ اس کے ذریعے سے خبر دیا جا سکتا ہے، اس کے متعلق خبر دینا صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے سمجھا ہی دیا کیا مطلب ہوتا ہے۔ فعل کے ذریعے سے ہم خبر دے سکتے ہیں کسی کے بارے میں، لیکن خود فعل کی خبر نہیں دے سکتے ہیں۔
ودخول قد وسین وسوف والجزم، سین سوف جزم وغیرہ فعل پر لگا ہوتا ہے. جزم سے مراد ہے فعل پہ جزم ہوگا حرف جازمہ کی وجہ سے. سوف لگتا ہے فعل سے پہلے، سین لگتا ہے فعل سے پہلے. والتصریف الی الماضی والمضارع، مضارع سے ماضی، ماضی سے مضارع، جو صیغے کے اندر تبدیلی ہوتا ہے وہ بھی صرف فعل کی خاصیت ہے. وکونہ امرا ونہیا، اور فعل جو ہوتا ہے وہ امر اور نہیں ہو سکتا ہے، اسم نہیں ہو سکتا ہے امر اور نہیں. وہ الگ بات ہے کہ اسماء افعال ہوتے ہیں، یعنی کچھ ایسے اسم ہوتے ہیں جو امر اور نہیں کے معنی دیتے ہیں، لیکن وہ بھی فعل کے درجے میں نہیں آئیں گے، وہ اسم ہی مانے جاتے ہیں. واتصال الضمائر البارزۃ المرفوعۃ، اسی طریقے سے فعل کے ساتھ ضمیر بارز مرفوع یہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے. ضمیر بارز، ضمیر مستتر، مرفوع، منصوب، مجرور کیا ہوتا ہے یہ ہم آگے کے چیپٹر میں پڑھیں گے، اس میں خود آئے گا، چونکہ ابھی اس بحث میں ہم جائیں گے تو وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا. تو ابھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ فعل کے اوپر ضمیر جو ہوتی ہے وہ لگی ہوئی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے تائے تانیث الساکنہ، یعنی مؤنث کی جو صیغے ہوتے ہیں اس میں جو تائے ساکین ہوتا ہے، ضربت، نصرت، نصرت، ضربت، سمیعت، اس میں تا سکون کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بھی فعل کی نشانی ہے، اسم کے اوپر نہیں آ سکتا. اچھا، اس میں ایک چیز ابھی سمجھ لیا جائے کہ فعل کی جو علامت ہے وہ صرف فعل کے ساتھ خاص ہے، اسم کی جو علامت ہے وہ صرف اسم کے ساتھ خاص ہے. کبھی بھی ایک علامت دوسرے علامت کے ساتھ جا کر کے جڑ نہیں سکتا ہے. وہ نون تاکیدی، اور فعل کے ساتھ نون تاکید بھی لگا ہوتا ہے، چاہے وہ تشدید والا ہو نون تاکید ثقیلہ، یا جزم والا ہو نون تاکید خفیفہ. وہ کیا ہے جب صیغہ شروع ہوگا آپ سمجھیں گے. فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ مِنْ خَوَاصِ الْإِسْمِ، اور یہ تمام کی تمام چیزیں اسم کی خاصیات میں سے ہیں، یہ فعل کی خاصیات میں سے ہیں، یہ کبھی بھی اسم کے اوپر داخل نہیں ہو سکتے ہیں. وَمَعْنِ الْإِخْبَارُ بِهِ، وَمَعْنَ الْإِخْبَارِ بِهِ، اب اخبار بھی کے کیا معنی ہے تو کہہ رہے ہیں ان یکون محکومن بھی، کہ اس کے وہ ذریعے سے حکم لگوایا جاتا ہے. تو جو میں نے بتا دیا آپ کو، سمجھا بھی دیا، جیسے آپ کہتے ہیں نصر زیدن، تو زید پر مدد کرنے کا حکم لگایا جاتا ہے نصر کے ذریعے سے. وَيُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِ أَصْلِهِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، اور اس کلمے کا نام فعل رکھا گیا اس کے اصل نام کے ذریعے سے، اور وہ ہے مصدر، یعنی اس کا وہ جو نام ہے وہ ہے مصدر. لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ فِعْلُ الْفَاعِلِ حقیقتاً، اس لیے کہ مصدر جو ہوتا ہے وہی اصل میں فعل کا فاعل ہوتا ہے حقیقت میں. اب آخری جو لفظ ہے وہ سمجھیے، جیسے اسم کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، اب کہہ رہے ہیں فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں. یہاں پہ آپ کو ایک بات سمجھنی ہے. دیکھیے، فعل کے اصل معنی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نکلنے کے، ٹھیک ہے. فعل کس سے نکلا ہوا ہوتا ہے؟ مصدر سے. تو ایک فعل کے اندر تین چیزیں عام طور پر چھپی ہوئی ہوتی ہیں. ایک فعل کے اندر مصدر کے معنی بھی ہوتے ہیں، فعل کے اندر زمانہ بھی ہوتا ہے، اور فعل کے اندر فاعل بھی ہوتا ہے، ٹھیک. لیکن آپ دیکھیے گا کہ فعل، زمانہ اور فاعل، ان تینوں میں اصل کیا ہوتا ہے؟ تو ان تینوں میں اصل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مصدر. اگر مصدر نہیں ہوگا تو فعل بھی نہیں ہوگا، فعل نہیں ہوگا تو فاعل بھی نہیں ہوگا، فاعل نہیں ہوگا تو زمانہ بھی نہیں ہوگا. تو اصل ہے مصدر. تو فعل کو اس کے اصلی معنی یعنی جو مصدر ہے اس کے معنی کے ساتھ جوڑ کر کے ہم فعل کہہ دیتے ہیں کہ فعل کا نام فعل اس لیے ہے کہ یہ اصل ہوتا ہے. حالانکہ اصل تو مصدر ہوتا ہے، مصدر سے سارے صیغے نکلتے ہیں، لیکن عام طور پر فعل کا ترجمہ مصدر کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ صیغہ جب بدلتا ہے تو فاعل کے اعتبار سے ہم ترجمہ کرتے ہیں، لیکن ہر ترجمے میں مصدر کے جو معنی ہوتے ہیں وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. کیا مطلب وہ سمجھیے. جب آپ کہتے ہیں نصر زیدن، زید نے مدد کی، تو نصرن کے معنی ہوتا ہے مدد کرنا، وہ نصرہ کے اندر پایا جا رہا ہے. نصرہ سے لے کر کے نصرتو گردان پڑھ لیجئے، یا ینصرو پڑھ لیجئے، یا انصر پڑھ لیجئے. نصرہ سے جتنے بھی صیغے آپ بنائیں گے ان تمام صیغوں کے اندر مدد کرنا یہ جو مصدری معنی ہے وہ پایا جاتا ہے. ہاں، صیغہ بدلتا ہے تو معنی بدل جاتے ہیں، لیکن مدد کرنا جو اصل معنی ہے وہ باقی رہ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟
تو اصل میں مصدر معنی حقیقت میں ہوتا ہے، تو اسی مصدر معنی کی رعایت کرتے ہوئے فعل کو فعل کہا جاتا ہے، کیونکہ فعل کے معنی بھی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، اور مصدر ہی وہ اسم ہوتا ہے جس سے بہت سارے فعل اور الگ الگ مشتقات جو ہیں، اسماء مشتقات وغیرہ نکلتے ہیں۔ تو مصدر معنی کا خیال رکھتے ہوئے فعل کو بھی مصدر کہہ دیا جاتا ہے۔ چلیے، اور جو آخری لفظ لکھا گیا لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ فعل الفاعل حقیقتاً، حقیقتاً بھی پڑھ سکتے ہیں اور حقیقتاً بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر اس صورت میں اس کو معترضہ بنانا پڑے گا کہ مصدر جو ہوتا ہے وہ اصل میں فاعل کا فعل ہوتا ہے حقیقی اعتبار سے۔ حقیقتاً ہی پڑھیے، وہ زیادہ مناسب ہے، حل بنا دیجیے۔ چلیے، مصدر جو ہوتا ہے وہ فاعل کا فعل ہوتا ہے حقیقی اعتبار سے۔ کیا مطلب اس کا، آپ ذرا وہ سمجھیے۔ سب سے پہلے آپ سمجھیے مصدر کیا ہوتا ہے۔ مصدر کہتے ہیں کام کو، پھر اس مصدر کے ساتھ زمانہ جوڑ دیتے ہیں تو وہ فعل بن جاتا ہے، زمانہ نکال دیتے ہیں تو وہ اسم رہتا ہے۔ حقیقت یہی ہے نا۔ جب آپ دیکھیے، جیسے مثال کے طور پہ النصر جب آپ کہتے ہیں تو یہ اسم ہے اور یہ مصدر ہے۔ النصر سے جب آپ نصرہ بناتے ہیں تو یہ فعل بن گیا، اور اگر النصر سے آپ نصرن ہی رکھتے ہیں تو یہ اسم ہو گیا۔ ٹھیک، تو النصر کے معنی ہے مدد کرنا۔ جب آپ کہتے ہیں نصر زیدن، زید نے مدد کی، تو النصر، اس نصرہ کے اندر بھی معنی کس کا ہے؟ زید نے حقیقت میں کیا کیا ہے؟ مدد کرنے کا کام کیا ہے نا۔ تو نصرہ جو فعل ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو مصدری معنی ہے مدد کرنا، زید نے اصل میں مدد کرنا کا کام کیا، وہ مصدری کے معنی کا کام کیا ہے۔ اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ فعل الفاعل، کہ فاعل کا فعل جو ہوتا ہے وہ اصل میں مصدر ہی ہوتا ہے۔ زیدن یہاں فاعل ہے، اور زیدن کا فعل کیا ہے؟ زیدن کا کام کیا ہے؟ زیدن کا کام ہے مدد کرنا۔ تو مدد کرنا یہ مصدر ہے نا، مدد کرنا فعل تو نہیں ہے۔ وہ تو ہم زمانہ جوڑ کر بعد میں اس کو فعل جوڑ دیں گے ماضی کے ساتھ، مضارع کے ساتھ۔ لیکن یہاں زید نے حقیقت میں کیا کیا ہے؟ زید نے حقیقت میں مدد کرنے کا کام کیا ہے۔ تو یہاں اصل میں مصدر جو ہے وہی فاعل کا فعل ہے، یعنی زید کا عمل، زید کا فعل جو ہے وہ مصدر ہے، مدد کرنا۔ تو اسی لیے مدد کرنا یعنی کہ مصدر یہ اصل ہوتا ہے کسی بھی فعل کے اندر۔ مصدر اصل ہوتا ہے، اس کے ساتھ زمانہ جڑتا ہے تو وہ فعل بنتا ہے، زمانہ نہیں جڑتا ہے تو اسم بنتا ہے۔ تو فعل کو فعل نام جو رکھا گیا اس کی وجہ یہی تھی کہ مصدر کے معنی ہوتے ہیں نکلنے کی جگہ، اور فعل کا جو لغوی ایک معنی ہوتا ہے وہ ایک معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، یا آپ کو دوسرے انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں وقوع کیا ہوا چیز جو واقع ہوتا ہے۔ تو فعل ایک کام ہے جو واقع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو فعل کہہ دیا گیا۔ اور کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اصل میں واقع کرنا یہ مصدر کا کام ہے، فعل واقع نہیں ہوتا ہے، مصدر واقع ہوتا ہے۔ تو مصدر کا جو اثر ہے وہ فعل کی نسبت کے ساتھ جوڑ کر کے اس کلمے کو ہم نے فعل نام دے دیا۔ اب پوری بحث کا خلاصہ آسان انداز میں سمجھ لیجئے۔ سمپل بات یہاں پہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ بھائی اس کلمے کو فعل نام کیوں دیا گیا؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ اس کا فعل نام اس لیے دیا گیا کہ فعل کے معنی ہوتے ہیں وقوع ہونے کے، صادر ہونے کے، اور مصدر کا کام بھی ہوتا ہے صادر ہونا، یعنی مصدر سے بھی بہت سارے الگ الگ الفاظ نکلتے ہیں۔ تو اسی معنی کا رعایت کرتے ہوئے اس کلمے کو فعل کہہ دیا گیا، اس لیے کہ فعل کے ساتھ بھی تو وہی معاملہ ہے نا، فعل سے پھر الگ الگ سیگے بنتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر یہاں پہ کوسچن آ گیا کہ بھائی آپ فعل کے اندر مصدر کو اصل کیوں کہہ رہے ہیں؟ اصل تو فعل ہونا چاہیے، نصرہ سے ہی پورا گردان بناتے ہیں نا آپ، نصرہ، نصرہ، ینصرو، انصر سب تو نصرہ سے بنتا ہے، تو پھر آپ مصدر کو اصل کیوں کہا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے وہ گردان بنتا ہے، لیکن ہر گردان میں فاعل کا جو عمل ہوتا ہے وہ اصل میں مصدر ہوتا ہے۔
النصر کے معنی مدد کرنا، چاہے آپ انصر کہیے، ینصرو کہیے، نصرہ کہیے، وہاں جو عمل کرنے والا ہے وہ مدد کرنے کا ہی کام کرتا ہے. وہ سیگا بدلتا ہے تو ترجمہ بدلتا ہے سیگے کی وجہ سے، زمانے کی نسبت کی وجہ سے، لیکن اصل جو مجموعی معنی ہے مدد کرنا، مصدری معنی، وہ کبھی بھی ہٹتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ماضی میں آپ نصرہ کہتے ہیں، یعنی مصدر کا نام نصرہ ہے، النصر کے معنی مدد کرنا ہو گیا، اور جب آپ مضارع میں لاتے ہیں تو اس کا معنی آپ مارنا کر دیتے ہیں. وہ تو آپ نہیں کرتے ہیں، تو اسی لیے اس کو اصل کہا گیا. چلیے حد الحرف، اب حرف کی جو حد بندی ہے وہ دیکھیے. کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها، یہ ایسا کلمہ ہوتا ہے جو اپنے آپ والے کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، اس کا معنی ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی ایسا نہیں ہوتا ہے جس کو سمجھا جا سکتا ہو. بل تدل علی معنی فی غیرہ، بلکہ یہ اپنے علاوہ کے معنی پر دلالت کرتا ہے. یعنی حرف کے معنوں کو سمجھنے کے لیے اس کو کسی دوسرے اسم یا فعل کلمے کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے، تب جا کر کے اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے. نحو مثال کے طور پہ من ایک حرف ہے جس کے معنی ہے سے، تو مطلب تو ہو گیا سے، لیکن یہ سمجھدار والا مطلب نہیں ہے، سمجھ میں آنے والا مطلب نہیں ہے. فإن معناها الابتداء، کہ من کے معنی ہوتا ہے ابتدا یعنی شروع کرنا. وہی لا تدل علیہ، حالانکہ یہ جو معنی ہے من، یہ ابھی اس پر دلالت نہیں کر رہا ہے، ابتدا یعنی شروع کے معنی پر دلالت نہیں کر رہا ہے. الا بعد ذکر ما منہ الابتداء، مگر یہ کہ اس کے بعد ذکر کیا جائے جو اس سے جہاں سے وہ ابتدا ہو رہا ہے. کل بصرتی والکوفتی، یعنی من بصرتی یا من کوفتی، یعنی کوفہ سے یا بصرہ سے. مثال کے طور پہ تقولو، آپ کہیے گا سرت من البصرتی الی الکوفہ، کہ میں کوفہ سے بصرہ چلا. تو یہاں کیا ہوا، من جو ہے من کے معنی ہوتا ہے سے، اور اس کے اندر اسٹارٹنگ کے معنی ہوتے ہیں، شروع کرنے کے معنی ہوتے ہیں. لیکن صرف من لکھ دینے سے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا اسٹارٹ کیا، کیسے اسٹارٹ کیا، کہاں سے اسٹارٹ کیا، یعنی اسٹارٹنگ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. جب آپ اس کو جوڑتے ہیں کسی جگہ یا کسی کام کے ساتھ کہ یہاں سے شروع کیا، وہاں سے شروع کیا، تب اس کے معنی سمجھ میں آتا ہے. جیسے سرت من البصرتی، میں بصرہ سے چلا، تو یہاں پر من کے معنی اب مکمل طور پہ سمجھ میں آیا کہ یہاں اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ بصرہ ہے. علامتہ، حرف کی جو علامت ہے، اللہ یصح الاخبار عنہ ولا به، حرف کے ذریعے سے نہ تو خبر دی جا سکتی ہے نہ لی جا سکتی ہے. وَأَن لَا يَقْبُلُ علامات الاسماء، اور وہ اسم کے علامات کو قبول بھی نہیں کرتا ہے. وَأَن لَا يَقْبُلَ علامات الاسماء، ان لگا ہوا ہے، وہ اسم کے علامات کو قبول نہیں کرتا. ولا علامات الافعال، نہ ہی فعل کے علامات کو قبول کرتا ہے. وللحرف، اور حرف کے لیے فی کلام العربی فوائد، کلام عرب میں بہت سے فوائد ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب حرف کا اپنا معنی بھی نہیں ہے، حرف کے اوپر اسم کی فعل کی علامت بھی نہیں ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بیکار ہے، کوئی کام ہی کا نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. کلام عرب میں یعنی عربی زبان میں حرف کے بہت سے فائدے ہیں. پہلا فائدہ کر ربطی بین الاسمین، دو اسموں کے درمیان ربط پیدا کرنا یعنی جوڑنے کا کام کرتا ہے. جیسے زید فی الداری، یہاں زید اور دار کو جوڑا گیا ہے فی کے ذریعے سے. او فعلین، یا دو فعل کے درمیان جوڑنے کا کام کرتا ہے. جیسے اریدو ان تضربا، تو اریدو اور تضربا یہ دو فعل ہے، اس کے بیچ میں ان آ کر کے دونوں کو جوڑ دیا. او اسم و فعلین، یا پھر ایک اسم ایک فعل کے درمیان جوڑنے کا کام کرتا ہے. جیسے ضربتو بالخشبتی، ضربتو فعل ہے، الخشبتو جو ہے وہ اسم ہے، بیچ میں با حرف جر نے آ کر کے اسم اور فعل کو جوڑ دیا. اب الجملتین، یا دو جملوں کو بھی جوڑنے کا کام کرتا ہے. جیسے ان جاءنی زید اکرمتہ، اگر میرے پاس زید آئے گا تو میں اس کا اکرام کروں گا. تو یہاں دیکھیے ان جو ہے، جاءنی یہ ایک جملہ ہے، جاءنی زیدن یہ ایک جملہ ہے، اکرمتہ یہ ایک جملہ ہے. صرف اس ان نے ان دونوں جملوں کو آپس میں جوڑ دیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان جو ہوتا ہے وہ شرط ہوتا ہے، اور شرط کے لیے جزا ضروری ہوتی ہے. وغیر ذالک من الفوائد التي تعرفها فی القسم الثالث انشاءاللہ تعالی، اور اس کے علاوہ اسم حرف کے اور بھی فوائد ہیں جس کو تم جانو گے تیسری قسم میں انشاءاللہ تعالی. ویسمى حرفاً، اور حرف کا نام حرف اس لیے رکھا گیا لوقوعہ فی الکلام حرفاً، اس کا کلام میں ایک طرف واقع ہونا. ای طرفاً، حرف کے معنی ہوتا ہے طرف یعنی ایک جانب. اذا لیس مقصودا بالذاتی،
اس لیے کہ جب وہ مقصود نہیں ہوتا ہے ذاتی طور پہ، مثل المسندی والمسند الیہ، مسند مسند الیہ کے جیسا۔ تو حرف کو حرف نام اس لیے دیا گیا کہ حرف کے معنی ہوتا ہے ایک طرف ہو جانا، کنارہ ہو جانا۔ تو حرف جو ہوتا ہے یہ کلام میں کنارے کا ہی کام کرتا ہے، چونکہ کسی بھی کلام میں حرف کا جو ہوتا ہے وہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ حرف ہم کو اس کو، یعنی ہم نے ایک جملہ لکھا اور اس جملے سے مراد ہم کو صرف حرف ہو۔ جیسے مان لیا جائے میں نے لکھا زید فی الداری، زید گھر میں ہے، اور میں کہوں کہ یہاں میری مراد زید بھی نہیں ہے اور مجھے دار سے بھی مطلب نہیں ہے، مجھے صرف فی حرف سے مطلب ہے، میرا مراد صرف فی ہے، تو صرف فی کے معنی ہو گیا میں، اس سے کچھ مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو فی حرف جو ہوتا ہے وہ اکیلا کوئی بھی معنی نہیں دیتا ہے۔ تو کسی بھی جملے میں صرف حرف جو ہوتا ہے وہ مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ پورا جملہ مقصود ہوتا ہے، حرف صرف ایک کنارے سے اس جملے کو سپورٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے دیکھیے، جیسے اچھا ہاں ایک چیز اور یہاں چھوٹ گئی، مثل المسندی والمسند الیہ، مسند مسند الیہ کے خلاف، یعنی مسند جملے میں کیا ہوتا ہے، جملے میں مسند مسند الیہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، چونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ثابت کرتا ہے، پورا کرتا ہے، اور وہ کلام میں مقصود ہوتا ہے۔ مسند بھی چاہیے، مسند الیہ بھی چاہیے، مبتدا ہے تو خبر چاہیے، فعل ہے تو فاعل چاہیے، کبھی مفعول بھی چاہیے، مضاف ہے تو مضاف الیہ چاہیے، اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہے۔ حرف کے ساتھ وہ صورت نہیں ہے، تو اسی لیے اس کو کلام میں ایک طرف کہا جاتا ہے۔ حرف کے معنی ہوتا ہے ایک طرف، کنارہ، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلے کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ الکلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔